ٹھیک ہے. نعرے صلوات. خدا کی خاص عطا کو حسین کہتے ہیں. خدا کی خاص عطا کو حسین کہتے ہیں. نبی کی پاک دعا کو حسین کہتے ہیں. یزید نام ہے دنیا کی ہر نجاست کا، طہارتوں کے خدا کو حسین کہتے ہیں. تو نعرہ صلوات. یہ کون طے کرے گا کہ کس کا حسین ہے؟ یہ کون طے کرے گا کہ کس کا حسین ہے؟ ہر شخص کہہ رہا ہے ہمارا حسین ہے. سر تشت سے اٹھا تو زمانہ سمجھ گیا، موت آئی ہے یزید کو زندہ حسین ہے. یہ کون نعرہ صلوات. امتحان عاشقی میں کیف پاتے ہیں حسین. امتحان عاشقی میں کیف پاتے ہیں حسین. انتہائی مشکلوں میں مسکراتے ہیں حسین. لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. بڑھتے جاتے ہیں فرشتے، بڑھتے جاتے ہیں حسین. امتحان نعرہ صلوات.
بد نصیب یہ کہہ کے پکارا یزید کو، او بد نصیب یہ کہہ کے پکارا یزید کو، یعنی بلندیوں سے اتارا یزید کو۔ تاریخ ہے گواہ کہ زینب نے شام میں لہجے کی زلف تار سے مارا یزید کو، لہجے کی زلف تار سے مارا یزید کو، او بد نصیب۔ نعرہ سلام۔ کوئی شبیر سے پوچھے کہ سعادت کیا ہے، کوئی شبیر سے پوچھے کہ سعادت کیا ہے، زیر شمشیر ستم لطف عبادت کیا ہے، زیر شمشیر ستم لطف عبادت کیا ہے، ذائقہ موت کا قاسم نے بتایا ہم کو، اور اصغر نے بتایا کہ شہادت کیا ہے، کوئی شبیر سے نعرہ سلام۔ تو نے حسین خاک کا رتبہ بڑھا دیا، تو نے حسین خاک کا رتبہ بڑھا دیا، ذرات کربلا کا مقدر جگا دیا، قدموں نے تیری دشت کو معراج بخش دی، فرش زمین کو عرش معلا بنا دیا، فرش زمین کو عرش معلا بنا دیا، تو نے حسین نعرہ سلوات۔ سلام کے 2-3 بند پیش خدمت ہے۔ حسین والے لقب ملا ہے، یہی بہت ہے، یہی بہت ہے، حسین والے لقب ملا ہے، یہی بہت ہے، یہی بہت ہے، اور اپنا جنت میں گھر بنا ہے،
یہی بہت ہے، یہی بہت ہے، حسین والے لقب ملا ہے، یہی بہت ہے، یہی بہت ہے، تمہاری جنت کی ہے فرشتوں، نہیں ہے خواہش، نہیں ہے خواہش، تمہاری جنت کی ہے فرشتوں، نہیں ہے خواہش، نہیں ہے خواہش، جو گھر میں فرش عذاب چاہے، یہی بہت ہے، یہی بہت ہے، حسین والے لقب ملا ہے، یہی بہت ہے، یہی بہت ہے، ارے تمہیں خزانوں کی ہو تمنا زمانے والوں، زمانے والوں، تمہیں خزانوں کی ہو تمنا زمانے والوں، زمانے والوں، ہمیں تبرک میں جو ملا ہے یہی بہت ہے، یہی بہت ہے، حسین والے لقب ملا ہے، یہی بہت ہے، یہی بہت ہے، نہ اتراؤ عرش والو جھولا کے جھولا، جھولا کے جھولا، نہ اتراؤ عرش والو جھولا کے جھولا، جھولا کے جھولا، ہمارے کاندھوں پہ تعزیہ ہے، یہی بات ہے، یہی بہت ہے، ہمارے کاندھوں پہ تعزیہ ہے، یہی بہت ہے، یہی بہت ہے، تمہاری قسمت میں چاہے جو ہو تمہیں مبارک، تمہیں مبارک، ارے تمہاری قسمت میں چاہے جو ہو تمہیں مبارک، تمہیں مبارک، ہماری قسمت میں کربلا ہے، یہی بہت ہے، یہی بہت ہے، ہماری قسمت میں کربلا ہے، یہی بہت ہے، یہی بہت ہے، حسین والے نعرہ سلوات، فاتحہ۔ مولانا لبیک کہہ کے رکھی شہر میان میں، لبیک کہہ کے رکھی شہر میان، پلٹی سپاہ آئی قیامت جہان، پلٹی سپاہ آئی قیامت جہان، پھر سرکشوں نے تیر ملائے کمان میں، پھر کھل گئے
کے پرہرے نشان یہ پھر کھل گئے لپاٹ کے پرہرے نشان میں. ارے بے کس حسین ظلم شیاروں میں گر گئے مولا ہمارے لاکھ سواروں میں گر گئے مولا ہمارے لاکھ سواروں میں گر گئے. چلتے تھے چاروں سمت سے بھالے حسین پر ارے ٹوٹے ہوئے تھے برچیوں والے حسین پر. یہ دکھ نبی کی گود کے پالے حسین پر ارے قاتل سے خنجروں کو نکالے حسین پر قاتل سے خنجروں کو نکالے حسین پر. تیرے ستم نکالنے نہ تھا گرتے تھے اور سنبھالنے والا کوئی نہ تھا گرتے تھے اور سنبھالنے والا کوئی نہ تھا. ارے گرتے ہیں اب حسین فرش پر سے ہے غضب نکلی رقاب پائے مطہر سے ہے غضب پہلو شگافتہ ہوا خنجر سے ہے غضب غش میں جھکے امامہ گرا سر سے ہے غضب غش میں جھکے امامہ گرا سر سے ہے غضب. ارے قرآن رہلزی سے سر فرش گر پڑا دیوار کعبہ بیٹھ گئی عرش گر پڑا دیوار کعبہ بیٹھ گئی عرش گر پڑا. ارے جنگل سے آئی فاطمہ زہرا کی یہ صدا امت نے مجھ کو لوٹ لیا وا محمدہ. اس وقت کون حق محبت کرے ادا ہے یہ ظلم اور دو عالم کا مرتضی ہے یہ ظلم اور دو عالم کا یہ مرتضی. ارے 1900 زخم تنے چاٹ پر زینب نکل حسین تڑپتا خاک پر زینب نکل حسین تڑپتا خاک پر. ارے پردہ الٹ کے بنت علی نکلی ننگے سر لرزا قدم خمیدہ کمر غرق خون جگر چاروں طرف پکارتی تھی پیٹ کر اے کربلا بتا تیرا مہمان ہے کدھر اے کربلا بتا تیرا مہمان ہے کدھر. اماں قدم اب اڑتے نہیں تشنہ کام کے پہنچا دو لاش پر میرے بازو تھام کے پہنچا دو لاش پر میرے بازو کو تھام کے. ارے بھائیا تلاش کرتی ہے خواہر جواب دو چلا رہی ہے دختر حیدر جواب دو سوکھی زبان سے بہرے پیغمبر جواب دو. ارے کیوں کر جیے گی زینب مستعار جواب دو کیوں کر جیے گی زینب مستعار جواب دو. ارے جز مرض درد ہجر کا چارہ نہیں کوئی میرا تو اب جہاں میں سہارا
میرا تو اب جہاں میں سہارا نہیں ہوئی۔ ارے بھیا میں اب کہاں سے تمہیں لاؤں، کیا کروں، کیا کہہ کے اپنے دل کو میں سمجھاؤں، کیا کروں، کس کی دہائی دوں، کسے چلاؤں، کیا کروں، ارے بستی پر آئی ہے میں کدھر جاؤں، کیا کروں، بستی پر آئی ہے میں کدھر جاؤں، کیا کروں، ارے دنیا تمام اجڑ گئی، ویرانہ ہو گیا، ارے بیٹھوں کہاں کے گھر تو بیابان ہو گیا، بیٹھوں کہاں کے گھر تو بیابان ہو گیا، لبیک دار پہ چڑھ کر بھی کہتے ہیں محضر ہے در، دار پہ چڑھ کر کہتے ہیں محضر ہے در، اس طرح تو بھی بتا دے عقیدے اسے جا کر دکھلا، اس طرح تو بھی عقیدے کو جا کر دکھلا، مجلس شاہ کو ترابی بتانے والے، مجلس شاہ کو ترابی بتانے والے، اپنی ماں کو امداد سے ملا کر دکھلا، اپنی ماں کو امداد سے ملا کر دکھلا، نعرہ سلام۔ ایک سلوات پڑھیں محمد والی محمد۔ عالم شب سے کسی فوج کا سالار ہوں میں، کہ عالم شب سے کسی فوج کا سالار ہوں میں، مجھے نہیں پہچانا اسد اللہ کا آغاز مجھے کہتے ہیں، کہ اسد اللہ کا آغاز مجھے کہتے ہیں، شیر ہوں اس لیے عباس مجھے کہتے ہیں۔ طوفان تشنگی کا سہارا حسین ہے، کہ طوفان تشنگی کا سہارا حسین ہے، ہم لوگ کشتیاں ہیں اور کنارہ حسین ہے، کہ ہم لوگ کشتیاں ہیں اور کنارہ حسین ہے، اللہ کے رسول کو بھی پیارا حسین ہے، کہ اللہ کے رسول کو بھی پیارا حسین ہے، ہندو بھی کہتا ہے کہ ہمارا حسین ہے۔ ایک سلوات پڑھیں۔ علی علی ہر مولا مولا حیدر حیدر بولے گا، عشق علی میں پاک لہو کا قطرہ قطرہ بولے گا، ہوتی ہے ایمان کی دشمن جس کو یہ بیماری ہوگی وہ الٹا سیدھا بولے گا۔ ایک اور سلوات پڑھتے ہیں بآواز بلند۔ کہ کبھی کیا نہیں ہے ضمیر کا سودا، کبھی کیا نہیں ہے ضمیر کا سودا، وہ جس کا ہے فدق اس کے حق میں بولتے ہیں، کبھی کیا نہیں ہے ضمیر کا سودا، وہ جس کا حق ہے فدق اس کے حق میں بولتے ہیں، اور کوئی سمجھ نہ لے ہم کو بطول کا مجرم اس لیے نمازوں میں ہاتھ کھلے چھوڑتے ہیں، کوئی سمجھ نہ لے ہم کو بطول کا مجرم، کوئی سمجھ نہ لے ہم کو بطول کا مجرم اس لیے نمازوں میں ہاتھ کھلے چھوڑتے ہیں۔ سلوات پڑھ رہے بآواز بلند۔ کہ اب بھی موقع ہے شیخ اپنا عقیدہ سنبھال لے، اب بھی موقع ہے شیخ اپنا عقیدہ سنبھال لے، بغض علی کی آگ سے خود کو نکال لے، رزق حرام چھوڑ دے رزق حلال لے، عشق ولائے مولا علی دل میں ڈال لے،
نیندیں اڑا دی جس نے ستم کے سکون کی، وہ ذوالفقار صدیوں سے پیاسی ہے خون کی، وہ ذوالفقار صدیوں سے پیاسی ہے خون کی، وہ ذوالفقار صدیوں سے پیاسی ہے خون کی۔ حکم ظہور رب سے وہ پائے گا ایک دن، انداز حیدری وہ دکھائے گا ایک دن، اوقات کس کی کیا ہے بتائے گا ایک دن، اوقات کس کی کیا ہے بتائے گا ایک دن۔ ایک سے بات پڑھے بابا ایک شعر پھر سے شہید محسن نقوی کا سن لیں۔ وہ کہتے ہیں کہ کل شب کو خواب میں اے میرے دور پر فتن، کل شب کو خواب میں اے میرے دور پر فتن، نکلی یزیدیت کے گھرانے کی ایک دلہن، گردن میں طوق لعنت پروردگار کا، تن پر جہان بھر کی حقارت کا پیرہن، تن پر جہان بھر کی حقارت کا پیرہن، آنکھوں میں ظلم و جور کے کاجل کی ڈوریاں، آنکھوں میں ظلم و جور کے کاجل کی ڈوریاں، ماتھا منافقت کی تپش سے شکن شکن، گزری جو پاس سے ابو سفیان کی کنیز، میں نے کہا یہ کون ہے بدکار و بدچلن، میں نے کہا یہ کون ہے بدکار و بدچلن، میں نے کہا یہ کون ہے بدکار و بدچلن۔ دکھتی تھی دور سے ہی وہ ابو جہل کی بہو، سینچا گیا تھا شعلہ نمرود سے بدن، سینچا گیا تھا شعلہ نمرود سے بدن، ہوٹوں پہ منقبت تھی سعود و یہود کی، پاؤں میں ڈالروں کی جھنا جھن جھنا جھنا۔ خیال خالق اکبر کا ہم خیال حسین، جسے زوال نہیں ہے وہ لازوال حسین، بشر کے روپ میں اللہ کی مثال حسین، دل رسول کی دھڑکن علی کا لال حسین، حسین جیسے کسی کے بھی والدین نہیں، بہت حسین ہے یوسف مگر حسین نہیں، بہت حسین ہے یوسف مگر حسین نہیں، سمندروں نے کیا جس کی تشنگی کو سلام، نماز کرتی رہی جس کی بندگی کو سلام، کیا ہے موت نے خود جس کی زندگی کو سلام، زمانہ کرتا ہے اب تک اسی جری کو سلام، حیات موت کے سائے کو بانٹ دیتا ہے، حسین تیر کو شرگ سے کاٹ دیتا ہے۔ یہ کائنات ہے ریاست رئیس ہیں شبیر، دبیر عشق خدا کا انیس ہیں شبیر، نفس نفس کی صدا ہے نفیس ہے شبیر، قسم حبیب کی قسمت نویس ہے شبیر، خدا کے لہجے میں اکثر کلام کرتا ہے، حسین ہوئی کو علیہ السلام کرتا ہے۔ حسین صبر ہے ایثار ہے محبت ہے، حسین عشق کے مضمون کی عبارت ہے، حسین رحمت للعالمین پہ رحمت ہے، حسین کوئی فسانہ نہیں حقیقت ہے، جہاں میں ابھی شہ مشرقین باقی ہے، یزید مٹ گئے نام حسین باقی ہے، یزید مٹ گئے نام
بجھا کے جو روشن کرے ضمیر بشر، جو کائنات میں رکھتا ہے ہر شناس نظر، جو چشم خیز سے کر دے جہاں کو زیر و زبر، حسین ذاکر معبود ہے تیغ خنجر، کمال عزم محمد دکھا دیا جس نے، صغیر بیٹے کو غازی بنا دیا صغیر بیٹے کو غازی بنا دیا جس نے، کہیں تبسم اصغر کہیں حسن ہے حسین، کہیں پہ غازی کہیں آنکھ سے پنجتن ہے حسین، کہیں اکیلا کہیں خود میں انجمن ہے حسین، مثال حیدر کرار صف شکن ہے حسین، ہر ایک محاذ پہ غالب دکھائی دیتا ہے حسین، تو ابو طالب دکھائی دیتا ہے حسین، تو ابو طالب دکھائی دیتا ہے۔ نعرہ سلوات۔ بآواز بلند نعرہ سلوات۔ جو بھی فرش عذاب بچھاتے ہیں، جو بھی فرش عذاب بچھاتے ہیں، سیدہ سے دعائیں پاتے ہیں، سیدہ سے دعائیں پاتے ہیں، مجلس شہ بقا ہو جس گھر میں، مجلس شہ بقا ہو جس گھر میں، انبیاء بھی وہاں پہ آتے ہیں، انبیاء بھی وہاں پہ آتے ہیں، اور نور ہر سو برسنے لگتا ہے، نور ہر سو برسنے لگتا ہے، جب عزا خان ہم سجاتے ہیں، جب عزا خان ہم سجاتے ہیں، گھر پہ جب ہم علم لگاتے ہیں، زندہ رہتے ہیں بس وہی انسان، زندہ رہتے ہیں بس وہی انسان، جاں جو شبیر پہ لٹاتے ہیں، جاں جو شبیر پہ لٹاتے ہیں، اور داغ ماتم سجا کے سینوں پہ، داغ ماتم سجا کے سینوں پہ، قبر پر نور ہم بناتے ہیں، قبر پر نور ہم بناتے ہیں، اور خود ہی مر جائیں گے وہ موت اپنی، خود ہی مر جائیں گے وہ موت اپنی، ہم کو جو موت سے ڈراتے ہیں، ہم کو جو موت سے ڈراتے ہیں۔ بآواز بلند نعرہ سلوات۔ بآواز بلند نعرہ سلوات۔ شعیب بھائی نے کل
इमाम मालिक बाजार कहा था कैसा कुछ पढ़ देना, वक्त कल भी नहीं था आज भी नहीं है, 5 मिनट, क्योंकि मुझे भी वक्त का ख्याल है, मैं 5 मिनट से ज्यादा नहीं पढ़ूंगा। एक मरतबा आवाज़ बुलंद नारा कौसर गाय के लड़के ने इतना अच्छा पढ़ा माशाअल्लाह से कि मेरा दिल करके पढ़ने का। हुसैन सुनिएगा, हुसैन क्या है, मौला हुसैन का ताबूत उठेगा, हुसैन देखिए क्या है, और एक पैगाम भी है इसमें हर इंसान के लिए। शेर भी समाप्त करिएगा, सुनिएगा सरकार देखिएगा। कथा मरसिया के शेर है कि कतरे दिल में लिए एक समंदर थे हुसैन, कतरे दिल में लिए एक समंदर थे हुसैन, जाते वाहिद में समेटे हुए लश्कर थे हुसैन। अंकल आप मरसिया पढ़ते हैं, शेर सुनिएगा, जोश मलियाबादी क्या कह रहे हैं। कतरे दिल में लिए एक समंदर थे हुसैन, जाते वाहिद में समेटे हुए लश्कर थे हुसैन, दीनो आदाबो रफाकत के पैगंबर थे हुसैन, जान देने पे जब आए तो 72 थे हुसैन। जान देने पे जब आए तो 72 थे हुसैन, जान देने पे जब आए तो 72 थे हुसैन। सर फरिश्तों के यहाँ आज भी कम होते हैं, ऐसे इंसान रसूलों में भी कम होते हैं। सर फरिश्तों के यहाँ आज भी कम होते हैं, ऐसे इंसान रसूलों में भी कम होते हैं। नुसैरी आन के मुझसे अना से मिलता है, हाय 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 हाय, खुदा हुसैन का वास्ता। नुसैरी आन के मुझसे, अगर खामोशी से सुनेंगे तो 5 का 10-15 मिनट हो जाएगा। नुसैरी आन के मुझसे अना से मिलता है, ना आशना है वो एक आशना से मिलता है। नुसैरी आन के मुझसे अना से मिलता है, अर्शु भाई ना आशना है वो एक आशना से मिलता है। खुदा मिला है नुसैरी तेरे खुदा से मुझे, खुदा मिला है नुसैरी तेरे खुदा से मुझे, मेरा खुदा भी तो तेरे खुदा से मिलता है। खुदा मिला है नुसैरी तेरे खुदा से मुझे। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि कुछ लोगों को शेर नहीं समझ में आ रहा है या क्या कहूँ। देखिए एक चीज और पढ़ दूं, हाँ ऐद सितमगर में तेरे वास्ते मौला। अब जो नहीं बोल रहे थे वो जरूर बोलेंगे, हाँ ऐद सितमगर में तेरे वास्ते मौला। है बोलना दुश्वार मगर बोल रहा है, ये नारे हैदर नहीं होठों पे तुम्हारे, ये माँ की तहारत का असर। ये लोग उनको भी मुनकिरीन आतश में करो शुमार, मिसम भाई उनको भी मुनकिरीन आतश में करो शुमार, तशना लबी के जिक्र पे जो न करे। अब अपना अपना जो लोग नहीं बोल रहे तो वो सोचेंगे ये मेरा शेर नहीं है, नैयर मजीदी साहब का है, जो शिकवा शिकायत होगा उनसे करेंगे। उनको भी मुनकिरीन आतश में करो शुमार, तशना लबी के जिक्र पे जो आह ना करे, हो जब बया फजाइले मौलाए कायनात, लानत हो ऐसे शख्स पे जो वाह ना लानत हो ऐसे शख्स में वाह ना करे। नुसैरी आन के मुझसे अना से मिलता है, ना आशना है वो एक आशना से मिलता है। देखिए वाह करवाने का तरीका मेरे पास बहुत है। नुसैरी आन के मुझसे अना से मिलता है, ना आशना है वो एक आशना से मिलता है। खुदा मिला है नुसैरी तेरे खुदा से मुझे, इसके 2 शेर सुनाना। खुदा मिला है नुसैरी तेरे खुदा से मुझे, मेरा खुदा भी तो तेरे खुदा से मिलता है। जहां में एक ही खित्ता है करबला के, जहां चिराग सर को उठाकर हवा से मिलता है। जहां में एक ही खित्ता है करबला के, जहां चिराग सर को उठाकर हवा से मिलता है। मामू जी ये सर से पांव तलक मुर्तजा है वजुल्ला, आए आए आए, ये सर से पांव तलक मुर्तजा है वजुल्ला। न सिर्फ आपका चेहरा खुदा से मिलता है, ये सर से पांव तलक मुर्तजा अहमदुल्ला, न सिर्फ आपका चेहरा खुदा से मिलता है। गले हुसैन को अकबर लगाए हैं ऐसे, मदीना जैसे गले करबला उसे गले हुसैन को अकबर लगाए हैं ऐसे, मदीना जैसे गले करबला से मिलता है। और इस शेर को पढ़ने के लिए इतनी जहमत दी आपको, और ये शेर लेकर जाइएगा, याद करिएगा, हमेशा याद रहेगा।
تو دل سے تکبر بھی چلا جائے گا, عزاداری سے فتنہ بھی چلا جائے گا. شعر یاد میں لکھے گا, سروں سے تاج اتارو در حسین ہے یہ. آئے 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 آئے. میں نے دیکھا ہے ذرا سی دولت آنے کے بعد, شہرت آنے کے بعد, دولت آنے کے بعد, شہرت آنے کے بعد, تعداد ہونے کے بعد, عہدہ ہونے کے بعد لوگ کیا کرتے ہیں, لوگ کیا کرتے ہیں, کوئی سائڈ چلا جاتا ہے, کوئی وہاں چلا جاتا ہے. عزاداری کو عزاداری نہیں سمجھا جاتا. دیکھیے جو چیز محسوس کیا ہے, دیکھا ہے, وہی پڑھ رہا ہوں. جو چیز محسوس کیا ہے, دیکھا ہے, درد ہے, پڑھ رہا ہوں. یہ شعر مقصد, چونکہ مجھے ابھی تک اتنے لوگ پیش کہانی میں کہیں نہیں ملے, آج ملے تو سوچا یہی نکال دوں سر. نصیری یان کے مجھ سے آنا سے ملتا ہے, ناشنا ہے وہ ایک آشنا سے ملتا ہے. خدا ملا ہے نصیری تیرے خدا سے مجھے, میرا خدا بھی تو تیرے خدا سے ملتا ہے. گلے حسین کو اکبر لگائے ہیں ایسے, مدینہ جیسے گلے کربلا سے ملتا ہے. سروں سے تاج اتارو در حسین ہے یہ, یہاں جو ملتا ہے وہ التجا سے ملتا ہے. سروں سے تاج اتارو در حسین ہے یہ, یہاں جو ملتا ہے وہ التجا سے ملتا ہے. اور وہ اہل بیت پر تہمت لگایا کرتے ہیں جنہیں وجود ہی ماں کی خطا سے ملتا ہے. میں گزارش ہوں عالی جناب مولانا ساحل عباس صاحب سے کی دعائیں اور اپنی تقریر سے مومنین کے قلوب کو منور کریں. ایک صلوات پڑھیں حضرت محمد وعلی محمد. فاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي الأبته التهامي مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. حضرات اولاً تو گزارش ہے کہ سروات کا سہارا لیتے ہوئے آپ حضرات تھوڑا سا آگے آ جائیں تاکہ جو آنے والے ہوں ان کو بعد میں کوئی تکلیف نہ ہو. ایک صلوات پڑھتے ہوئے آپ حضرات آگے آ جائیں. ایک اس سے بلند تر صلوات ارشاد فرمائیں.
حضرات گرام قدر بزرگان ملت، ماتم داران حضرت سرکار سید الشہداء، یقیناً وقت زیادہ ہو چکا ہے، ابھی تابوت بھی برآمد ہونا ہے، لہذا ان سب کا خیال رکھتے ہوئے مجلس زیادہ طولانی نہیں ہوگی، بس کچھ تاریخی نظریے ہوں گے جو آپ کی خدمت میں پیش کرنے ہیں۔ ابھی ہمارے ماموں تذکرہ کر رہے تھے، مرثیے میں یہاں موجود نہیں تھا لیکن سن رہا تھا، جناب علی اصغر اور جناب قاسم کا تذکرہ کر رہے تھے کہ جناب قاسم سے جب امام حسین نے پوچھا ہے کہ بیٹا تمہارے نزدیک موت کیسی ہے، تو جناب قاسم کا جواب ہر کسی کو یاد ہے، ہر کوئی یہ جواب دے سکتا ہے کہ جناب قاسم نے کیا جواب دیا تھا۔ اور اس کے بعد ہمارے ماموں نے تذکرہ کیا کس چیز کا؟ جناب علی اصغر کے تبسم کا۔ بس ایک ہی جملہ کہہ کر میں اپنی مجلس کا آغاز کرنا چاہتا ہوں، میں اپنے جملوں یا لفظوں کو بدل کر یوں کہوں، تبسم علی اصغر تفسیر ہے جناب قاسم کی جملے کی۔ تبسم علی اصغر تفسیر ہے جناب قاسم کے جملے کی۔ کیا کہا تھا؟ چچا جان شہد سے زیادہ شیرین ہے، بتائے کون؟ میدان کربلا میں حسین کا چشمہ جب تیر کھا کے مسکرایا ہے، اسی میدان کربلا سے ایک صدا دیتے ہوئے امت مسلمہ کو بتایا، دیکھو جو میرے بھیا نے کہا تھا موت شہد سے زیادہ شیریں ہے، علی اصغر اس تیر کو کھا کے بتائے گا کہ علی اصغر کے نزدیک موت کیسی ہے۔ پیغمبر کی حدیث کہ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، کہ بے شک حسین چراغ ہدایت و نجات کی کشتی ہے۔ حسین کا در ایک ایسا در ہے جو کسی مذہب سے مخصوص نہیں ہے، جو کسی فرقے سے مخصوص نہیں ہے، ہر کوئی حسین کا تعزیہ اٹھاتا ہے، ہر کوئی حسین کے غم کو مناتا ہے، ہندو ہو، مسلمان ہو، شیعہ ہو، کافر ہو، کسی بھی دھرم کا ماننے والا ہو، کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، لیکن اگر حسین کے واقعے کو اس نے سنا ہے اور میدان کربلا میں جو واقعہ رونما ہوا ہے، اس کے بعد اگر ہر انسان کے اندر ضمیر زندہ ہو جاتا ہے تو وہ حسین کے غم کو مناتا ہے۔ یقیناً ہماری تاریخ اسلام، تاریخ انسانیت، تاریخ بشریت میں دو واقعے ایسے ہیں کہ جن کو تاریخ نے اپنے سنہرے اوراق پہ لکھا ہے، اور ایک ایسے واقعے ہیں جو کبھی ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ یہ دنیا ختم ہو جائے گی، دنیا فنا ہو جائے گی، لیکن یہ واقعے ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ دنیا کا کتنا ہی بڑا حادثہ کیوں نہ ہو، اگر کسی کا جوان بیٹا مر جاتا ہے تو یقین جانیے 1 سال 2 سال 3 سال 4 سال 10 سال کے بعد انسان اس انسان کو بھولنے لگتا ہے، اور ایک وقت وہ آ جاتا ہے کہ وہ انسان دوسرے انسان کو جو اس کائنات سے گیا ہے اس کو بھول جاتا ہے۔ اگر کسی کی بیٹی اس کائنات سے چلی گئی غم تازہ ہوتا ہے، لیکن انسان کہتا ہے 10 سال کے بعد 12 سال کے بعد انسان بھول جاتا ہے۔ کسی کا باپ اس کائنات سے گیا تو انسان ایک وقت وہ آتا ہے جو انسان بھول جاتا ہے۔ یہ واقعے اس دنیا میں رونما ہوتے ہیں، لیکن ایک وقت وہ آتا ہے جو اس واقعے کو بھلا دیتا ہے، لیکن تاریخ بتاتی ہے واقعے کربلا کو 1400 برس بیت گئے لیکن واقعے کربلا آج بھی ایسے زندہ ہے۔ تاریخ بشریت نے اپنے سنہرے اوراق پہ 2 قصوں کو لکھا، اور یقیناً 2 قصے ایسے ہیں جنہوں نے، ایک قصہ وہ ہے کہ جس نے اسلام کو زندہ کیا ہے، اور ایک قصہ وہ ہے جس نے اسلام کو بچایا ہے۔ ایک قصہ وہ ہے جس کو اسلام نے بچایا ہے، ایک قصہ جناب ابراہیم کا، وہ بھی 10 ذی الحجہ، اور دوسرا قصہ واقعہ کربلا، وہ بھی 10 محرم 10 محرم اور 10 ذی الحجہ۔ لیکن عزیزان گرامی دونوں واقعوں میں بڑا فرق ہے، وہ دین کو پھیلانے کے لیے ہے، یہ دین کو بچانے کے لیے ہے۔ وہ دین کو پھیلانے کے لیے ہے، یہ دین کو بچانے کے لیے ہے۔ اللہ نے جناب ابراہیم خلیل ہے کہ نہیں ہے؟ پروردگار کے خلیل ہے جناب ابراہیم۔ جناب ابراہیم سے اللہ نے امتحان لیا، مال کے ذریعے لیا، اولاد کے ذریعے لیا۔ مال کے ذریعے کس طریقے سے لیا؟ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کرا ہے پہلی مجلسوں میں کہ جناب ابراہیم اپنی بکریاں چلا رہے ہیں، فرشتہ آتا ہے، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ کیا آواز تھی کہ جناب ابراہیم کو اتنی پسند آئی، ادھر آؤ، کیا پڑھا؟ سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔
اگر تم ایک دفعہ یہ پڑھ دو گے تو میں اتنی بکریاں تمہارے حوالے کر دوں گا. آنے والا کہتا ہے سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح. جناب ابراہیم کہتے ہیں ایک دفعہ اور کہو تو میں آدھی بکریاں تمہارے حوالے کر دوں گا. سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح. اتنا پسند آئی عبادت پروردگار, ایک دفعہ کہو تو میں ساری بکریاں تمہارے حوالے کر دوں گا. سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح. ایک دفعہ اور کہو میں تمہاری غلامی میں چلا جاؤں گا. آنے والا سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح. جب جناب ابراہیم اپنے امتحان میں پاس ہو چکے تب فرشتے نے کہا کہ میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا فرشتہ تھا, پروردگار آپ کا امتحان لے رہا تھا. پھر دوسرا امتحان اولاد کے ذریعے لیا. جناب ابراہیم خواب میں دیکھ رہے ہیں, کیا دیکھ رہے ہیں؟ اپنے بیٹے اسماعیل کو میدان منا میں ذبح کر رہے ہیں. جناب ابراہیم نے خواب دیکھا, خاموش رہے, بیان نہ کیا کسی سے. جب دوسرا دن آیا جناب ابراہیم نے خواب دیکھا کہ اپنے بیٹے اسماعیل کو میدان منا میں ذبح کر رہے ہیں. اللہ اکبر, خاموش رہے, کچھ نہ بولے. تیسرا دن آیا, جناب ابراہیم نے کیا دیکھا کہ میں اپنے بیٹے اسماعیل کو میدان منا میں ذبح کر رہا ہوں. جب 3 روز مسلسل جناب ابراہیم نے اس خواب کو دیکھا ہے تو جناب ابراہیم نے اسماعیل کو بلایا. اے بیٹا اسماعیل, 3 دن مسلسل ہو چکے ہیں, میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ تم کو میدان منا میں ذبح کر رہا ہوں. اللہ اکبر. بیٹا ہو تو ایسا ہو. اے بابا جان, اگر آپ نے یہ خواب دیکھا ہے تو خواب کی تعبیر کو پورا کریے, انشاءاللہ آپ مجھے صابروں میں سے پائیں گے. جناب اسماعیل نے جواب دیا یا نہیں دیا؟ جناب اسماعیل نے جواب دیا. کتاب قصص الانبیاء میں علامہ اشتہاردی تحریر کرتے ہیں کہ جب جناب ابراہیم نے جناب اسماعیل سے اس قصے کو بیان کیا ہے, جب 10 ذی الحجہ آئی ہے, جناب ابراہیم گھر میں آتے ہیں, اے ہاجرہ اسماعیل کو تیار کر دو. علامہ اشتہاردی لکھتے ہیں کہ جناب اسماعیل کو جناب ہاجرہ نے کنگھی کرا, کاجل لگایا اور تیار کر دیا. اور جناب ابراہیم نے کیا کہا کہ میں اپنے دوست کے گھر جا رہا ہوں. گھر سے نکلنا چاہتے تھے, پھر واپس مڑے, اے ہاجرہ ذرا چھری دے دو, رسی دے دو, قربانی کا دن ہے, ہو سکتا ہے کہ دمبا ذبح کرنا پڑے. چھری کو لیا ہے اور رسی کو لیا ہے, واپس مڑے ہیں. جیسے ہی جناب ابراہیم نے اپنے گھر سے قدم کو نکالا فوراً شیطان آ گیا. اے ابراہیم یہ کیا کر رہے ہو؟ بڑھاپے کا عالم ہے. جو خواب دیکھا تھا خواب رحمانی نہیں بلکہ خواب شیطانی تھا. جناب ابراہیم نے لاحول پڑھتے ہوئے کنکری ماری. عزیزان گرامی, پروردگار سورہ یاسین میں کہہ رہا ہے الم آہد الیک یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین. اے بنی آدم, کیا تم سے عہد نہ لیا گیا تھا کہ تم شیطان کی اتباع نہ کرو گے؟ ہاں دیکھیے, انسان کبھی کبھی انسانی شکل میں بھی آ جاتا ہے, شیطان کبھی کبھی انسانی شکل میں بھی آ جاتا ہے. جناب ابراہیم کے پاس آیا کہ نہیں آیا؟ اے ابراہیم کیا کر رہے ہو؟ انسانی شکل میں آیا. پروردگار نے سورہ یاسین میں کہا الم آہد الیک یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین. اے بنی آدم, دیکھو تم سے عہد نہ لیا گیا تھا کہ تم شیطان کی اتباع نہ کرو گے. شیطان کون ہے؟ شیطان کس بات سے روکتا ہے؟ کہا جب انسان حق پہ جاتا ہے تو شیطان اسے ضرور روکتا ہے. اگر تمہیں کوئی فرض ادا پہ آنے سے روکے تو تم یہ سمجھ جانا بظاہر تو وہ انسان ہے لیکن صفت میں شیطان ہے. حق پہ جانے سے روکے, فرض ادا حق ہے, کوئی فرض ادا پہ آنے سے روکے تو سمجھ جانا آپ کا کوئی بھی ہو, رشتہ دار ہو, بھائی ہو, دوست ہو, تو سمجھ جانا اگر فرض ادا پہ آنے سے روکے, عبادت پروردگار کے لیے روکے تو سمجھ جانا بظاہر تو یہ انسان ہے لیکن صفتیں وہی ہیں. جناب ابراہیم نکلے ہیں, فوراً شیطان آ گیا. اے ابراہیم کیا کر رہے ہو؟ یہ جو خواب دیکھا ہے خواب رحمانی ہے, خواب شیطانی ہے, خواب رحمانی نہیں ہے. ایک مرتبہ جناب ابراہیم نے کنکری اٹھائی, اٹھانے کے بعد لاحول پڑھتے ہوئے شیطان کو ماری. جب جناب ابراہیم پہ بس نہ چل سکا فوراً ہاجرہ کے پاس آیا. اے ہاجرہ, ابراہیم کہاں گئے ہیں؟ کہا اپنے دوست کے گھر گئے ہیں, اسماعیل کو لے کر گئے ہیں. فوراً شیطان نے کہا اے ہاجرہ, ابراہیم اپنے دوست کے گھر نہیں گئے ہیں بلکہ اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے میدان منا گئے ہیں.
जैसे ही उसने ये जुमला कहा फौरन जनाब हाजरा ने कंकरी उठाई, लाहौल पढ़ते हुए मारी, फौरन शैतान वहां से भागा। जब इब्राहिम और इस्माइल पे न चल सका, जब इब्राहिम और जनाब हाजरा पे बस न चल सका, तो फौरन इस्माइल के पास आया, अरे इस्माइल कहाँ जा रहे हो, अरे इस्माइल कहाँ जा रहे हो, बाबा ने ख्वाब देखा है। जैसे ही ये जुमला कहा बाबा ने ख्वाब देखा है, फौरन शैतान कहता है, अरे इस्माइल ये बुढ़ापे का आलम है, जो ख्वाब देखा है वो ख्वाब रहमानी नहीं है बल्कि ख्वाब शैतानी है, ख्वाब शैतानी है। जैसे ये जुमला कहा इस्माइल ने कंकरी उठाई, फौरन लाहौल पढ़ते हुए माली, मैं दस्ते अदब को जोड़ूं, अरे इस्माइल कैसे पहचाना ये शैतान है, अरे इब्राहिम कैसे पहचाना ये इंसान है, अरे हाजरा कैसे पहचाना ये शैतान है, तुम्हें बहकाने चला आया, इब्राहिम को बहकाने चला आया, इस्माइल को बहकाने चला आया। शायद तीनों यही जवाब थे जो नबी के दिमाग पे शक करे। जो नबी के दिमाग पे शक करे वो कुछ और तो हो सकता है, इंसान नहीं हो सकता। जब बस न चल सका तो मैदान मिना में आए। तारीख ने लिखा कि जनाब इब्राहिम ने अपनी आंखों पर पट्टियों को बांधा। देखिए ये वाकया वो है जो इस्लाम को जिंदा करता है, एक वाकया वो है जो इस्लाम को मैदान करबला में बचाता है। मैदान मिना में आए, आने के बाद अपने बेटे की कुर्बानी के लिए तैयार है जनाब इब्राहिम, आंखों पे पट्टी बांधी ताकि इस्माइल को ज़बह करे। तारीख लिखती है जनाब इब्राहिम ने जनाब इस्माइल के हाथों को बांधा, पैरों को बांधा और अपने आंखों पर पट्टियों को बांधा, और जनाब इब्राहिम जनाब इस्माइल की कुर्बानी के लिए तैयार है, छुरी चलाना चाहते हैं। जैसे ही छुरी चलाई, तारीख में लिखा एक दुम्बा आया जो ज़बह हो गया, जनाब इस्माइल बच गए। मैं इस दुम्बे से पूछूं, अरे तू इमदाद के लिए आया था, नबी की मदद के लिए आया था, इतना बड़ा बयाबान था, इतना बड़ा सहरा था, तू कहीं चला जाता, शायद दुम्बा अपनी बेज़बानी में कहे जो नबी की नुसरत के लिए आते हैं वो भागा नहीं करते, जो नबी की नुसरत के लिए आते हैं वो भागा नहीं करते। अरे ये इब्राहिम के लिए आया दुम्बा, उन मुसलमानों से ये दुम्बा बेहतर था जिसे नबियों का सरदार बुलाता रहा, जिन्हें नबियों का सरदार बुलाता रहा, पहाड़ की चोटियों पे पनाह लेते रहे। उन इंसानों से ये जानवर तो बेहतर है जो नबी की इमदाद के लिए आए, वो भागा नहीं करते। ये वाकया वो था कि जिसने इस्लाम को जिंदा किया। और जनाब इब्राहिम जब इम्तिहान में पास हो चुके, या यूं कहूं जब जनाब इब्राहिम ने इन इम्तिहान को परवरदिगार की खिदमत में कबूलियत का दर्जा दिया है, तब परवरदिगार ने इमामत का ओहदा जनाब इब्राहिम को दिया है। और ये वाकया वो है जो इस्लाम को बचाता है, और वाकई करबला यकीन जानिए इस्लाम को एक नई जिंदगी अता करता है। और हमारे ऊपर ये माह मुहर्रम का जान जब फलक पर नमूदार होता है तो एक तोहमत हमारे ऊपर सबसे पहले ये लगती है कि सुलह इमाम हसन और जंग इमाम हसन, कि इमाम हसन ने सुलह क्यों की है और हुसैन ने जंग क्यों की है। अल्लाह अकबर। इमाम हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर न जाने कितनी तोहमतें लगाते हैं, लेकिन मैदान करबला में हुसैन ने जनाब कासिम को बगैर ज़रा के भेज के बताया था, देखो जिसका बेटा इतना बहादुर है उसका बाप कितना बहादुर है, जिसका बेटा इतना बहादुर है उसका बाप कितना बहादुर होगा। एक तोहमत हमारे ऊपर यही लगती है कि सुलह इमाम हसन और जंग इमाम हसन। देखिए इंसान का मकसद होता है कि सिर्फ मकसद बच जाए, चाहे वो सुलह के जरिए बचे, चाहे वो जंग के जरिए बचे, चाहे वो किरदार के जरिए बचे। अगर तारीख उठाकर देखिए तो आपको तारीख से इसका जवाब मिल जाएगा। मुसलमानों ने खाली एतराजात तो कर दिए लेकिन तारीख उठाकर नहीं देखा। अरे ये अपने आंखों के अंधे मुसलमान न जाने तारीख इंसानियत क्या है, तारीख बशरियत क्या है, तारीख इस्लाम क्या है, तारीख पढ़ते तो सही, तारीख उठाकर देखते तो कभी आज तक शियों पर ये एतराज न करते कि हसन ने सुलह क्यों की है और हुसैन ने जंग क्यों की है। अरे तारीख उठाकर देखो तो तारीख में मिलेगा। अगर आप देखें तो तारीख में जनाब इब्राहिम कि जब जनाब इब्राहिम ने बुतों के खिलाफ अपना एहतजाज किया, बुतों को तोड़ा, किस तरीके से बुतों को बांध के जनाब इब्राहिम ले जा रहे हैं।
नमरूद ने हुक्म दिया, क्या हुक्म दिया कि जनाब इब्राहिम को आग में जला दिया जाए। अल्लाह अकबर, खलील खुदा है, हुक्म क्या है नमरूद का कि इनको आग में जला दिया जाए। देखिए अगर बात आ गई तो मैं बात कहता चलूं, तारीख इंसानियत में, तारीख बशरियत में, तारीख इस्लाम में 3 शख्सियतें ऐसे गुजरी हैं जिन्होंने खुदाई का दावा किया। एक फिरौन, अना रब्बुकुमुल आला, मैं तुम्हारा परवरदिगार हूं, परवरदिगार कहो तो वरना कत्ल कर दूंगा, अगर परवरदिगार न कहा तो कत्ल कर दूंगा। दूसरा शद्दाद, तीसरा नमरूद। अल्लाह अकबर। और हमने तारीख बशरियत में एक जात ऐसी देखी है, ये 3 कहते थे अगर खुदा न कहा तो तुम्हें कत्ल कर दूंगा। एक जात ऐसी थी जो ये कहती थी अगर तूने मुझे खुदा कहा तो मैं तुझे कत्ल कर दूंगा। कहते थे अना रब्बुकुमुल आला, मैं तुम्हारा परवरदिगार हूं, कहो वरना कत्ल कर देंगे। मार दिया जाते थे इंसान, मार दिए जाते थे इंसान अगर उनको खुदा नहीं कहते थे। लेकिन तारीख बशरियत में एक जात ऐसी देखी है जो ये कहती थी कि अगर मुझे खुदा कहा तो मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा। आज दुनिया वालों को समझ में आया उन 3 में और 1 में बड़ा फर्क है। हम 1400 बरस से बताते चले आ रहे हैं, हम 1400 बरस से बताते चले आ रहे हैं, उन 3 में 1 में बड़ा फर्क है। 3 कहते थे अगर खुदा न कहा तो कत्ल कर देंगे, और एक जात ऐसी थी जो कहती थी अगर खुदा कहा तो हम तुम्हें कत्ल कर देंगे। नमरूद ने क्या कहा कि जनाब इब्राहिम ने जब बुतों के खिलाफ एहतजाज किया, बुतों को रस्सी में बांधकर जनाब इब्राहिम लाए हैं और बुतों को तोड़ा है, तो नमरूद ने हुक्म दिया है कि जनाब इब्राहिम को आग में जला दिया जाए, जनाब इब्राहिम को आग में जला दिया जाए। ये हुक्म हुआ, लोग जमा हुए, ईंधन ले लेके जमा हो रहे थे। तारीख बताती है कि लकड़ियों में आग लगाई गई और इस कदर आग थी कि आग की लवें आसमान से बातें कर रही थी। और तारीख लिखती है, अल्लामा इश्तिहादी लिखते हैं कि अगर एक परिंदा भी उस आग के ऊपर से गुजर जाता तो जल के राख हो जाता। अल्लाह अकबर। इस कदर आग थी कि अगर एक परिंदा ऊपर से गुजरता तो जल के राख हो जाता। तारीख बताती है कि जनाब इब्राहिम को आग में डाला गया, फौरन हुक्म हुआ, परवरदिगार ने हुक्म दिया ऐ आग ठंडी हो जा जनाब इब्राहिम के लिए। तारीख में लिखा या नहीं लिखा, लेकिन अजीजा ने गिरामी तारीख उठाकर देखिए, जनाब इब्राहिम को आग में डाला गया तो तारीख बताती है आग एक दफा जनाब इब्राहिम के लिए खामोश हो गई। जनाब इब्राहिम है, इतनी आग थी कि अगर एक परिंदा गुजर जाता तो जल के राख हो जाता। लेकिन तारीख बताती है जनाब इब्राहिम को जब आग में फेंका गया तो आग ठंडी हो गई। जनाब इब्राहिम जले या नहीं जले? जनाब इब्राहिम जले या नहीं जले? तारीख में लिखा जनाब इब्राहिम नहीं जले। देखिए इस वाक़े को यहीं रखिए। अब आइए दूसरे वाक़े से मिलाते हैं, सुलह इमाम हसन और जंग इमाम हसन। मकसद एक है। आइए जनाब मूसा के दौर में हम देखते हैं, जनाब मूसा हुक्म दिया बादशाह वक्त ने कि अगर हमारी ममलिकत में कोई बच्चा पैदा हो तो उसे कत्ल कर दो। तारीख लिखती है 70,000 फिरौन ने 70,000 बच्चों को कत्ल करा दिया ताकि मूसा ना पैदा होने पाए। अरे अल्लाह जिसे इस कायनात में भेजना चाहे उसे कोई रोक नहीं सकता। 70,000 बच्चों को कत्ल करा दिया गया। लेकिन तारीख ने, देखिए मैं तमाम वाक़े को छोड़ते हुए बस अपने मकसद तक पहुंचना चाहता हूं। जनाब मूसा फिरौन के दरबार में है, परवरिश पा रहे हैं। एक दिन जनाब मूसा फिरौन की आगोश में थे, फिरौन जनाब मूसा को खिला रहा था। तारीख ने लिखा कि जनाब मूसा ने फिरौन की दाढ़ी पकड़ी और पकड़ने के बाद नन्हे नन्हे हाथों से एक तमाचा मारा। जब तमाचा लगा फिरौन के चेहरे पर, तब फिरौन को एहसास हुआ ये कोई आम बच्चा नहीं है, ये कोई आम बच्चा नहीं है। फौरन इम्तिहान लिया गया। पहले तो कत्ल का इरादा, लेकिन जनाब आसिया आ गई, नहीं इसको कत्ल न करो, इसका इम्तिहान ले लो। अल्लाह अकबर। इम्तिहान लिया गया। एक तरफ आग का अंगारा है, एक तरफ हीरा रखा गया। किस लिए? कि जनाब मूसा का इम्तिहान लिया जाए। अल्लाह अकबर। फिरौन की निगरानी में यह इम्तिहान हो रहा है। जनाब मूसा है, जनाब मूसा का हाथ हीरे की तरफ जाता है, लेकिन जिब्रील जैसा फरिश्ता आकर अंगारे की तरफ कर देता है। जनाब मूसा का हाथ जला या नहीं जला?
اللہ اکبر. جناب موسیٰ کا ہاتھ جلا یا نہیں جلا؟ تاریخ نے لکھا ہاتھ جلا، لیکن پروردگار عالم نے اس کو ید بیضا بنا دیا. اللہ رے اللہ، ادھر ابراہیم کا بچنا، ادھر موسیٰ کا جلنا. اے میرے پروردگار، ماجرا کیا ہے؟ کہا مقصد ایک ہے، ادھر ابراہیم کو بچا کر دین بچایا ہے، ادھر موسیٰ کو جلا کے دین بچایا ہے. ادھر ابراہیم کو بچا کر دین بچایا ہے، ادھر موسیٰ کو جلا کر دین بچایا ہے. ہم سے کوئی یہ نہ پوچھے امام حسن نے صلح کیوں کی ہے، حسین نے کیوں کی ہے. اللہ، ہم سے کوئی یہ نہ پوچھے کہ حسن نے صلح کیوں کی ہے، حسین نے جنگ کیوں کی ہے. ارے حسینی کردار ہے. حسن کی نگاہوں نے یہ دیکھا یہاں تلوار کی نہیں بلکہ قلم کی ضرورت ہے. حسین نے کربلا میں دیکھا یہاں کردار کی ضرورت ہے. نانا کے دین کو بچانے کے لیے ایک نے قلم کا استعمال کیا، ایک نے کردار کا استعمال کیا. صلوات بڑے حضرت عالی. ایک نے قلم کا استعمال کیا اور ایک نے کردار کا استعمال کیا. اگر تاریخ اٹھا کر یہ مسلمان پڑھتے تو صحیح. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم ایسے گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں بغیر تحقیق کے ہم کچھ مانتے ہی نہیں، بغیر تحقیق کے ہم مانتے ہی نہیں. اللہ رے اللہ، ارے بغیر تحقیق کے ہم خدا کو خدا نہیں مانتے. خدا خود کہتا ہے، خدا خود کہہ رہا ہے کہ تحقیق کے بعد خدا مانو. اللہ رے اللہ، مولا کائنات نے خدا کو خدا نہیں مانا کہ ہمارا کوئی خالق ہے، ہمارا کوئی مالک ہے. پہلے تحقیق کری ہے، تحقیق کرنے کے بعد علی نے جب خدا کو خدا مانا ہے تب علی نے سجدہ کیا ہے. اور تاریخ نے ہر ایک سوالوں کے جواب دیے ہیں. انسان پڑھے تو صحیح، ہر سوال کا جواب تاریخ میں موجود ہے. پروردگار نے ادھر ابراہیم کو بچایا اور اس قدر آگ تھی کہ پرندہ اگر گزرتا تو جل کے راکھ ہو جاتا، ختم ہو جاتا. لیکن ابراہیم کو بچایا. کیوں بچایا؟ کہا دین پھیلانا ہے. موسیٰ کو جلایا، چاہتے ہیں موسیٰ انگارہ نہ اٹھا دے، لیکن جناب جبریل نے ہاتھ کو موڑا، انگارہ اٹھایا، پروردگار نے اسے ید بیضا بنا دیا. عزیزان گرامی کو تاریخ دیکھیے تو تاریخ میں آپ کو مل جائے گا جناب موسیٰ کا ہی دور ہے. جناب موسیٰ اللہ سے راز و نیاز کرنے کے لیے کوہ طور پہ جایا کرتے تھے. جناب موسیٰ ایک دفعہ پروردگار سے راز و نیاز کرنے کی ہر بندے کے لیے پروردگار کا در کھلا ہوا ہے. پروردگار قرآن مجید میں کہہ رہا ہے ادعونی استجب لکم، اے میرے بندو آؤ مجھ سے مانگو، اے میرے بندو آؤ مجھ سے طلب کرو، اے میرے بندو مجھ سے مناجات کرو. وہ پروردگار اپنے بندوں کو بلا رہا ہے، آ جاؤ میں عطا کرنے والا ہوں، میں دینے والا ہوں. قرآن جیسی سچی کتاب اس کائنات میں نہیں ہے. قرآن ہادی ہے، قرآن لیڈر ہے، قرآن رہنما ہے، انسانی زندگی کو منظم کرنے والا ہے. وہ قرآن جس میں پروردگار کہہ رہا ہے ادعونی استجب لکم، اے میرے بندو آؤ مجھ سے طلب کرو، مجھ سے مانگو. تو ہمارا حق کیا ہے؟ ہمارا حق یہی کہ جو مالک ہے ہمارا مالک ہے، اگر ہمیں اپنی بارگاہ میں بلا رہا ہے تو ہمارا ہی فائدہ ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ہم عبادت کریں یا نہ کریں، اس کی عبدیت، اس کی خدا بندی پر کوئی فرق آنے والا ہے نہیں ہے. ہم اس کی عبادت کریں یا نہ کریں، اس کی خالقیت پہ کوئی اثر آنے والا نہیں ہے. وہ ہمارا خالق ہے، وہ ہمارا مالک ہے، ہر چیز اپنے بندے کو دے رہا ہے. جناب موسیٰ ہیں اپنے دور میں اللہ سے راز و نیاز کرنے کے لیے کوہ طور پہ جایا کرتے تھے. ایک دن جناب موسیٰ کوہ طور پہ پروردگار سے راز و نیاز کے لیے جا رہے ہیں. راستے میں ایک شخص مل جاتا ہے، موسیٰ کہاں جا رہے ہو؟ میں اپنے پروردگار سے راز و نیاز کے لیے کوہ طور پہ جا رہا ہوں. اللہ اکبر. جیسے ہی اس بندے نے سنا، اس بندے نے یہ کہا کہ میں پروردگار کی خدائی پر یقین نہیں رکھتا. جب جناب موسیٰ نے کہا کہ میں اپنے پروردگار سے راز و نیاز کے لیے کوہ طور پر جا رہا ہوں، جیسے ہی جناب موسیٰ نے یہ جملہ کہا تو وہ شخص کہتا ہے موسیٰ میں تمہارے خدا کی خدائی پہ یقین نہیں رکھتا ہوں، اور جا کے اپنے خدا سے یہ پیغام دے دینا کہ میں اس کائنات میں اس کی خدائی پہ یقین نہیں رکھتا. اللہ اکبر. جناب موسیٰ کوہ طور پر آئے، آنے کے بعد راز و نیاز شروع کری، پروردگار سے محو گفتگو ہیں. اللہ اکبر. جناب موسیٰ جب راز و نیاز کر چکے تو جناب موسیٰ واپس پلٹنے لگے. آواز پروردگار آئی، اے موسیٰ کیا اس بندے کا پیغام مجھ تک نہ پہنچاؤ گے؟
کہ جس نے تمہارے ذریعے مجھ تک پیغام دیا تھا. اللہ اکبر. جو بندہ خدا کی خدائی پہ یقین نہیں رکھتا, پروردگار اس کی آواز کو سننا پسند کرتا ہے. ہم تو پروردگار کے ہم عبد ہیں. اگر ہم خلوص نیت کے ساتھ مصلی عبادت پہ آ جائے, اے پروردگار ہمارے گناہوں کو بخش دے, تو یقین جانیے پروردگار اپنے بندے کے گناہوں کو بخش دے گا. پروردگار اس کی آواز کو پسند کر رہا ہے کہ موسیٰ اس کا پیغام پہنچاؤ تو صحیح. جناب موسیٰ لرز گئے. اے پروردگار, وہ تیری خدائی پہ یقین نہیں رکھتا, اس کا پیغام ہی یہی ہے کہ جا کر اپنے خدا سے کہہ دینا. دیکھیے اس کائنات میں کچھ افراد ایسے پائے جاتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی عبادت نہیں کرتے, لیکن ہر چیز ہمارے پاس موجود ہے. گاڑی اس کے پاس ہے, بنگلہ اس کے پاس ہے, پیسہ اس کے پاس ہے, آرام اس کے پاس ہے, سکون اس کے پاس ہے, دنیا کی ہر چیز جو اس کائنات میں ہے سب کچھ اس کے پاس ہے, لیکن پھر بھی عبادت پروردگار نہیں. دیکھیے پروردگار اگر انسان کو عذاب دینے پر آتا ہے تو کس کا عذاب دیتا ہے؟ اے موسیٰ پیغام پہنچاؤ. موسیٰ نے پیغام پہنچایا, پروردگار تیری خدائی پہ یقین نہیں رکھتا, اس کا پیغام ہی یہی ہے کہ جا کے اپنے پروردگار سے کہہ دینا کہ میں تیرے خدا کی خدائی پہ یقین نہیں رکھتا. جیسے ہی موسیٰ نے کہا تو ایک مرتبہ پروردگار نے کہا, موسیٰ پیغام پہنچاؤ تو صحیح, ہے میرا بندہ. اللہ اکبر. ہے میرا بندہ, اس کا پیغام مجھ تک پہنچاؤ. جناب موسیٰ نے پیغام پہنچایا, پروردگار تیری خدائی پہ یقین نہیں رکھتا اور کہتا ہے کہ کوئی حرام ایسا نہیں ہے جو میں نے انجام نہ دیا ہو, اور کوئی واجب ایسا نہیں ہے جس کو میں نے ترک نہ کیا ہو. عزیزان گرامی, پروردگار کی خدائی پہ یقین نہیں رکھتا, لیکن عزیزان گرامی پروردگار نے جناب موسیٰ سے کہا, اے موسیٰ جاؤ اس تک میرا ایک پیغام پہنچا دو, بس اتنا کہنا کہ میں نے اس کی عبادت سے اپنی مٹھاس کو ختم کر لیا ہے. پروردگار اگر عذاب دینے آتا ہے تو دولت نہیں چھینتا, گھر نہیں چھینتا, اولاد نہیں چھینتا, بلکہ عبادت سے مٹھاس کو ختم کر دیتا ہے. لاکھ سجدے کرتے رہو, لیکن جو حقیقی عبادت ہوگی وہ عبادت کرتے ہوئے نظر نہیں آئے. اور جو پروردگار عالم عبادت کی منزل میں بندوں کو دیکھتا ہے تو خود قرآن میں کہتا ہے, یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اے نفس مطمئنہ, پلٹا اپنے رب کی طرف. اللہ اکبر. دنیا کی عبادتیں ایک طرف, حسین کی عبادت ایک طرف. پروردگار نے کسی انبیاء کو, کسی رسول کو, کسی امام کو اس طریقے سے خطاب کر کے اپنی بارگاہ میں نہیں بلایا جس طریقے سے حسین ابن علی کو میدان کربلا میں بلایا. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اے نفس مطمئنہ, پلٹا اپنے رب کی طرف, اس عالم میں واپس آ کہ تیرا رب تجھ سے راضی ہے. اللہ اکبر. اے نفس مطمئنہ, یا ایتھا النفس المطمئنہ, اے نفس مطمئنہ. اگر آپ اس کائنات میں دیکھیں تو کسی کا جوان بیٹا مر جائے تو ہم آپ سے سوال کریں, وہ انسان مطمئن رہتا ہے؟ مطمئن نہیں رہتا, مطمئن نہیں رہ سکتا, کیونکہ جوان بیٹا اس کائنات سے گیا ہے, مضطرب ہے, بے چین ہے, کیوں جوان بیٹا مر گیا ہے. اللہ اکبر. کسی کی لڑکی مر جائے تو انسان مطمئن نہیں رہتا, کوئی اقارب مر جائے تو انسان مطمئن نہیں رہتا. تاریخ بتاتی ہے حسین صبح سے لے کر کبھی حبیب کا لاشا لاتے ہیں, کبھی علی اکبر کا لاشا لاتے ہیں, کبھی اون محمد کا لاشا لاتے ہیں. تب لاشوں لانے کے بعد پروردگار نے حسین کو اتنا مطمئن پایا کہ خود پروردگار نے کہا, اے نفس مطمئنہ, پلٹا اپنے رب کی طرف. حسین تمام لاشیں لے کے آئے, تب حسین کو اتنا مطمئن پایا. جب انسان مطمئن کی منزل میں پہنچتا ہے تب پروردگار کا نفس مطمئن. اللہ اکبر. آج امام حسن کو پرسا دینا ہے, آج تابوت بھی برآمد ہونا ہے امام حسین کا. اللہ رے اللہ, تاریخ لکھتی ہے, ارباب مقاتل لکھتے ہیں کہ جب حسن کا یتیم رخصت آخر کے لیے آیا, اے چچا جان رخصت آخر دیجیے, اے چچا جان رخصت آخر دیجیے. ہاں دادارو, تمام مصائب چھوڑتے ہوئے بس ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب
قاسم رخصت آخر کے لیے آئے ہیں. ارباب مقاتل لکھتے ہیں کہ حسین نے اپنی باہیں قاسم کی باہوں میں ڈال دی. تاریخ کہتی ہے چچا اور بھتیجے نے اس قدر گریہ کیا ہے کہ حسین بے ہوش ہو کے زمین کربلا پہ گر گئے. ارے جب گشت فاقہ ہوا، اے بیٹا قاسم خدا حافظ. ہاں آزادارو، مولا آپ کو کوئی غم نہ دے. حسن کا یتیم میدان جنگ میں آتا ہے، ایسے جنگ کر رہے ہیں جیسے بابا حسن کیا کرتے تھے. ہاں آزادارو، ظالموں میں کوہرام ہوا. دیکھو یہ بنی ہاشم کا شعر ہے، بنی ہاشم کا خون ہے، ایسے قبضے میں نہ آئے گا، مل کر حملہ کرو. ہاں آزادارو، ظالموں نے مل کے حملہ کیا. ہاں آزادارو، حسن کا یتیم ایک مرتبہ آواز دیتا ہے، اے چچا جان رخصت، اے چچا جان مدد کو آئیے. ہاں آزاداران مظلوم کربلا، تاریخ کہتی ہے یہ آواز حسین کے کانوں میں گئی. حسین میدان کربلا کی طرف بڑھے. ظالموں کو یہ لگا حسین نے حملہ کر دیا. ادھر کے گھوڑے ادھر، ادھر کے گھوڑے ادھر. حسن کا یتیم گھوڑوں کی سوؤں سے پامال ہو گیا. ہاں داداران مظلوم کربلا، ظالموں کو لگا حسین نے حملہ کر دیا ہے. ادھر کے گھوڑے ادھر، ادھر کے گھوڑے ادھر. حسن کا یتیم پامال ہو گیا. ہاں زاداران مظلوم کربلا، قاسم کی بھی شہادت ہو گئی. ہاں زاداروں جب حسین تنہا ہے، ایک ٹیلے پہ جاتے صدا دیتے ہیں، هل من ناصر ینصرنا، کیا کوئی ہے جو میری مدد کے لیے آئے. جزاکم اللہ خیر الجزا. حسین نے تمام شہادتیں پیش کر دی. زہرا کا لال اب میدان کربلا میں اکیلا ہے. ہاں دادارو در خیمہ پہ آئے، اے بہن زینب خدا حافظ، اے ام کلثوم خدا حافظ، اے اماں فضا خدا حافظ. ہاں داداران مظلوم کربلا، اگر کسی ماں کے 3 بیٹے ہوں اور 2 بیٹے مر جائیں تو ہر کوئی یہی کہتا ہے کہ ابھی ایک بیٹا زندہ ہے، وہ ماں کا خیال رکھ لے گا. ارے تمام 14 جب گئے ہیں نا، حسین کے دل کو یقین تھا اکبر چلے گئے حسین زندہ ہے، خاتم چلے گئے حسین زندہ ہے، ارے بھیا عباس چلے گئے حسین زندہ ہے. ارے وہ حسین جب رخصت آخر کے لیے آیا. آزاداران مظلوم کربلا، تمام بیویوں نے ایک حلقہ بنایا، حسین حلقے کے درمیان میں آئے. بیویوں سے رخصت ہوتے ہیں، ایک مرتبہ میدان قتال کی طرف آتے ہیں. ہاں آزاداران مظلوم کربلا ایک مرتبہ اپنے رہوار کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں، رہوار آگے نہیں بڑھتا. اپنی بے زبانی میں کہہ رہا تھا، یا آقا ذرا سموسے سے دیکھیے، سکینہ لپٹی ہوئی ہے اور یہ جملہ کہہ رہی ہے، اے رہوار میرے بابا کو نہ لے جا، صبح سے جو گیا ہے مقتل میں وہ واپس نہیں آیا. آزاداران مظلوم کربلا، حسین اترے ہیں، بچی کو سینے سے سلایا. آزاداروں تمام مسائل چھوڑتے ہوئے زہرا کا لال میدان کربلا میں آتا ہے، میمنے پہ حملہ کرتا ہے، میسرے پہ حملہ کرتا ہے، قلب لشکر پہ حملہ کرتا ہے اور یہی جملہ کہتا ہے، اے بیٹا علی اکبر بابا کی جنگ دیکھو، اے قاسم چچا کی جنگ دیکھو. ہاں داداران مظلوم کربلا، مولا آپ کو کوئی غم نہ دے. اے بیٹا علی اکبر اپنے بابا کی جنگ دیکھو، اے قاسم اپنے چچا کی جنگ دیکھو، اے بھیا عباس اپنے چچا کی جنگ دیکھو. ہاں آزادارو ارباب مقاتل لکھتے ہیں، ہر لاشا صدا دے رہا تھا، آقا موت نے مجبور کر دیا ورنہ رخصت کے لیے ضرور آتے. ہاں آزادارو اسی اسرا میں ایک آواز آئی، هل من ناصر ینصرنا. آزادارو حسین نے تلوار کو روکا. ایک مرتبہ بھاجی ہوئی فوجیں سمٹی، کوئی پتھروں سے وار کرتا ہے، کوئی نیزوں سے وار کرتا ہے. ارے جس کے پاس کچھ نہ تھا وہ کربلا کی گرم ریت امام کے زخموں پہ ڈالتا ہے. ہاں آزاداران مظلوم کربلا، تاریخ لکھتی ہے حسین زین پر سنبھل نہ سکے. حمید ابن مسلم بیان کرتا ہے، میں نے دیکھا. ہاں دادارو رونے کے دن ہے، کمی نہ کیجئے گا. نہ جانے کہاں زہرا رومال لیے بیٹھی ہو، لاؤ میرے بھائی میرے لال کے زخم کا مرہم مجھے دے دو.
حمید کہتا ہے میدان کربلا میں دیکھا حسین کبھی راہوار سے دائیں جانب ہوتے ہیں تو کبھی بائیں جانب ہوتے ہیں. حمید کہتا ہے میں جب راہوار کے قریب پہنچا تو میں نے دیکھا دو نیزہ بردار بائیں جانب والا جب پسلیوں میں نیزہ مارتا تو دارا کلال بائیں جانب, جب دائیں جانب والا مارتا تو دارا کلال بائیں جانب. آزاداران مظلوم کربلا حسین زین پر سنبھل نہ سکے, زین سے زمین پر آئے, شمر کند خنجر لے کے آگے بڑھا, سر و تن میں جدائی کی. آزادارو راہوار نے ایک مرتبہ احاطہ کیا. آزادارو رسول کا راہوار تھا, حسین کے خون کو اپنے سے مس گیا, خیمے کی طرف بھاگتا ہوا گیا. ارے راہوار کو آتے ہوئے دیکھا, سکینہ سمجھ گئی میرا بابا میدان کربلا میں مارا گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اسلام کو کیا ہے دوبالا حسین نے قربان کر کے گیسو والا حسین نے حیرت میں انبیاء ہے تو سکتے میں کائنات. 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 برچھی کے پھل کو کیسے نکالا حسین نے قربان کر کے حر کو حبیب ابن مظاہر کو جان کو. حر کو حبیب ابن مظاہر کو جان کو. حر کو حبیب ابن
ابن مظاہر کو جان کو حر کو مرضی حق کے سانچے میں ڈھالا حسین نے روشن جو کربلا میں 72 چراغ ہے 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 ہر شمع سے کیا ہے اجالا حسین نے قربان کر کے اللہ رضوف لاش جوان لے کے جب چلے 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 لاشا کبھی تو خود کو سنبھالا حسین نے قربان کر کے دامن میں خون بھرا ہوا سر کس نے رکھ لیا دامن میں خون بھرا ہوا سر کس نے رکھ لیا دامن میں خون بھرا ہوا سر کس نے رکھ لیا دامن میں خون بھرا ہوا سر جس کو سولا کے گود میں پالا حسین نے قربان کر کے اکبر کا خون دیا کبھی اصغر کا بہرحال اکبر کا خون دیا کبھی اصغر کا بہرحال اکبر کا خون دیا کبھی اصغر کا بہرحال اکبر کا خون دیا کبھی اصغر کا آئی بالا جو دی پہ تو ٹالا حسین نے قربان کر کے اسلام کو کیا ہے دوبالا حسین نے یا حسین یا حسین یا حسین اے حسینا اے حسینا اے حسینا
ہائے حسینا ہائے حسینا ہائے حسینا ہائے حسینا ہائے حسینا ہائے حسینا اے جان فاطمہ اے جان مصطفیٰ اے جان مرتضیٰ اے حسینا آجا تجھے میں اپنی آغوش میں سلا لوں جو تیری ہے بدن میں ایک ایک کو نکالوں اے میرے محل آقا مادر کے پاس ہائے حسینا ہائے حسینا حسینا اٹھ اٹھ کے مانگتا تھا راتوں کو مجھ سے پانی افسوس وقت صبح تجھ کو ملا نہ جانے سوکھا تیرا گلا خنجر سے کٹ گیا ہائے حسینا ہائے حسینا ہائے حسینا ہائے حسینا تجھ پر ستم گاروں نے اتنے ستم ہے ڈھائے تیروں تبئی سے تیرا زخمی بدن ہے ہائے بے جرم و بے خطا ذبح تجھے کیا ہائے حسینا ہائے حسینا ہائے حسینا ہائے حسینا کرب و بلا کے بن میں دیکھا ہے میں نے منظر
روتے تھے مرتضیٰ ہائے یا حسین 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 مولا حق امام یا حسن یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین 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 وہ عابد بیمار تھا چلنے سے جو لاچار تھا اور شام کا بازار تھا اور شام کا بازار تھا اور مصطفیٰ کی بیٹیاں مولا امام یا حسن یا حسین مولا امام یا حسن یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین شبیر کی وہ لاڈلی سینے پہ دو شہ کے پلی جس کی ابا بنے میں جلی جس کی ابا بن میں جلی منہ پر تماچوں کے نشان مولا امام یا حسن یا حسین مولا امام یا حسن یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي هلت بفنائك عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقيت الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين
السلام علیکم جمیعا شہداء کربلا و اسراء کربلا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیک یا مولاي یا غریب الغربا. السلام علیک یا معین الضعفاء والفقراء. السلام علیک یا شمس الشموس. السلام علیک یا انیس النفوس. السلام علیک یا سلطان عرب والعجم. یا بلسن علی ابن موسیٰ الرضا روحی جسم لک الفدا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیک یا مولانا یا صاحب العصر والزمان. الامان 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 یا بقیت اللہ الامان. السلام علیک یا شریک القرآن. السلام علیک یا امام الانس والجان. السلام علیک یا امام زماننا هذا جل اللہ تعالی فرجک وسال اللہ مخرجک وظہورک وجعل اللہ من الامانک منصارک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ حضرات نظر میں شرکت کر لیں. آپ حضرات نظر میں شرکت کر لیں. اللهم